السلام علیکم، میں ہوں خالد مصطفیٰ، اپنے پروگرام ناظرہ کے ساتھ تمام دوستوں کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج اس محفل کے اندر بہت امپورٹنٹ ٹاپک میں نے لیا ہے، اور آپ مہربانی کر کے اس کو شروع سے آخر تک دیکھیں تو آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ 9 مئی کا واقعہ ہوا کیا تھا، اور اس کو کس طریقے سے انہوں نے خود بگاڑا پی ٹی آئی والوں نے۔ سب اس ٹاپک کے اندر ایجنڈا کے اندر جو ٹاپکس ہیں، سب سے پہلا تو وہ یہ ہے کہ ان کا جو تھا صداقت صاحب کا رونا، نمبر ایک، نمبر دو عثمان ڈار کا انٹرویو، اور تیسرا حماد اظہر کا بیان، چوتھا ہے عمر ایوب کا بیان۔ ون بائی ون ہم ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے صداقت صاحب کا رونا۔ میں جب چھٹی میں پڑھتا تھا نا، تو میں بہت شرمیلا تھا، والدہ کا مطلب پہلا بچہ تھا، تو ماں نے بہت لاڈ پیار سے پالا، تو میں شرمیلا ہو گیا تھا۔ تو مجھے ہیڈ ماسٹر کلاس لے رہا تھا، اس نے مجھ سے کوئی سوال پوچھا، میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ میری طرف دیکھے بھی، تو میں ایک دم فوراً رونے لگا، اور اس نے پیار کیا، اس نے کہا کہ یار میں تو اس کو سمجھ رہا تو بہادر ہے، تم تو بہت بہادر ہو، لیکن تم تو مٹی کے شیر نکلے۔ خیر وہ تو بچوں کی معصوم باتیں ہوتی ہیں، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس کا جو یہ رونا ہے نا صداقت کا، مجھے بڑا افسوس ہوا، اس کے زار و قطار رونا، اس کا بلک بلک کے رونا۔ بھائی اگر تمہارے اندر اتنی کیپیبلٹی یا اتنی برداشت نہیں ہے تو تمہیں سیاست میں آنا نہیں چاہیے تھا۔ نمبر ایک بات یہ ہے، سیاست میں سر بھی کٹ جاتے ہیں۔ یار ہمارے تو حسین کا سب سے بڑی بات آپ سوچے نا، کہ اس کا نماز پڑھ رہے تھے اور ان کو شہید کر دیا گیا۔ یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ آپ کو سب میٹھا میٹھا ملے، کھٹا بھی ملنا پڑتا ہے۔ سیاست کے اندر آپ کو آنا نہیں چاہیے تھا۔ اب آپ کی ماں اور جس طرح دلاسا دے رہے ہیں، مل مل کے رو رہے ہیں عورتوں کی طرح، تو مجھے تو واقعی شرمندگی ہو رہی ہے آپ پر، کہ آپ نے اپنی پی ٹی آئی کا بھی نام ڈبویا اور اپنا نام بھی ڈبویا۔ اور میں عمران خان کو کہتا ہوں کہ میں نے پہلے ہی کہہ دیا، ان کی جو سلیکشن ہے نا وہ بالکل غلط ہے۔ میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا کہ 9 مئی کا تھا کیا واقعہ۔ اب دوسرا ہے عثمان ڈار کا بیان۔ عثمان ڈار کا جو بیان ہے نا، اس کے اندر تین طریقے کے بیان ہو سکتے ہیں۔ جو آرمی، چلو اگر میں تھوڑی دیر کے لیے آپ سپوز کر لیں کہ آرمی نے ان سے پوچھوایا، تو وہ اگلوایا، یا فورس کی استعمال کی، یا اسلحے کے زور پہ استعمال کیا، یا ویسے ہی لالچ دیا، یہ تو ایجنسیز کرتی ہیں، اس اسٹیبلشمنٹ کرتی ہے، اس کے اندر کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے، کیونکہ آپ کا جرم ایسا ہے۔ آپ نے حکومت وقت کے خلاف، مطلب اس کے گورنمنٹ کے اس کے خلاف، ملک کے خلاف آپ نے بات کی، تو اب ان کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ بھائی آپ اس ایکٹیویٹی میں حصہ نہیں لیں۔ تو جو چالاک لوگ تھے نا، جیسے عمر وہ تھا اسد عمر، اس نے یہ کہا کہ میں سیاست سے خیر آباد کہتا ہوں، میں اس قسم کی وہ کروں گا ہی نہیں، مطلب اس کو اوائڈ کیا، اس نے اوائڈنس کہلاتی ہے یہ اسٹریٹجی، اوائڈنس کہلاتی ہے۔ تو اور دوسرا وہ یہ ہوتا ہے، جیسے اب اگر آپ دوسرا ٹاپک اس کے اندر لیں تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں، جیسے حماد اظہر نے کہا کہ جو یہ ہے اپنا عمر ڈار، یہ ہمارے ساتھ ہی ہے اور اس کو فورسلی کہا گیا۔ یہ انتہائی غلط بات ہے، اس لیے کہ آپ تو اس طرح جرم کو اور اقبال جرم کر رہے ہیں۔ بھائی دیکھیں نا، آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نیریٹو ہے آرمی کا، اسٹیبلشمنٹ کا، وہ صحیح ہے، تو آپ وہ ان کا نیریٹو یہ ہے کہ عمران خان شامل تھا اس کے اندر، تو آپ کہہ رہے ہیں نہیں، آرمی کا ہم حمایت زبردستی ہم سے بیان دلوا رہے ہیں، لیکن ہم عمران خان کے ساتھ ہی ہیں، یعنی عمران خان کا بیانیہ اون کر رہے ہیں وہ، جو کہ سراسر غلط ہے، سراسر غلط ہے۔ یہ تو بغاوت میں آتی ہے نا، پھر تم کیسے بچو گے مجھے بتاؤ۔ مادہ جیسا اب ان کا دیکھیں، عمر ایوب جو ہیں، ان کے پوتے جو ایوب خان کے پوتے ہیں، انہوں نے صحیح کہا، انہوں نے بالکل صحیح کہا، پازیٹیو ایک سمجھدار آدمی ہے، اس نے کہا بھائی میں نے تو ان کو بھی منع کیا تھا، اس قسم کے وہ باتیں نہیں کرنی چاہیے ہمیں، اپنی یعنی پالیسی بتائی انہوں نے، اور صحیح بات ہے، اس میں کوئی خدا نہ کرے بری بات تھوڑی تھی، انہوں نے صحیح کی۔ تو اب ہوا کیا تھا ایکچولی، وہ بھائی ہم نے بھی سنا، ہم باہر بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن بالکل یعنی سیاست سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، لینا دینا کوئی نہیں ہے، لیکن میں نے کئی دفعہ سنا کہ عمران خان صاحب نے ڈرٹی ایری، ان کے جو جنرل تھے ان کے نام رکھے ہوئے تھے، ان کو پتہ نہیں کیا کیا غدار اور ابن غدار کہہ رہے تھے، اور فیصل واڈا صاحب اتنا شریف اور بہترین آدمی ہے، اس نے منع کیا کہ بھائی ہم تو صرف وہ کرنے آئے ہیں سیاست،
हमें क्या ज़रूरत पड़ी आर्मी वालों को मना करने की कि भई ये असल में जब फ़िरौनियत हो जाती है ना, जब इंसान ये समझता है ना कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, उसी कामयाबियाँ मिलती जाती है, अल्लाह टेस्ट करता है। और एक स्टेज ऐसी आती है कि जब वो फ़िरौन बन जाता है। फ़िरौन इसी तरह तो बनते हैं। जब उनको नाकामी नहीं होती, नाकामी हमेशा अल्लाह के नज़दीक करती है। ये याद रखिएगा, जितने प्रॉब्लम्स होते हैं ना, जिनको प्रॉब्लम ज़्यादा आते हैं ना, वो अल्लाह के चहीते बंदे होते हैं, जो उससे सुधर जाएँ। जो नहीं सुधरते, तो शैतान के पुजारी हो जाते हैं। तो इनको बहुत मौके मिले। अच्छा, अब इन्होंने जो नैरेटिव था, वो मुसलसल लड़कियों को भी बहकाया, सब कुछ किया। अब आप कहेंगे कि नहीं यार, वो तो आर्मी वालों को क्या बुरी बात थी। बात ये है जनाबे वाला, किसी ने मुझे मैं प्रोग्राम देख रहा था कि उसका जो कौन है, एक औरत है जिसने अभी तक जेल के अंदर है, तो उसके बाप बहुत नाराज है कि भाई यार, ये हमारी बेटी को बहकाया है इमरान खान ने। और इमरान खान खुद एक्सेप्ट कर लेते हैं। बिल्कुल सही बात है। इमरान खान साहब के लिए दिस वाज द ग्रेटेस्ट अपॉर्चुनिटी जो उन्होंने अवेल नहीं की। वो शर्मीले बच्चे की तरह अपनी शख्सियत के अंदर छुपे बैठे रहे। वो खुलकर बताते, कोर्ट में बता दे कि हाँ सर, बात यही है कि हमें एतराज था। अब बजाय इसके कि छुप के आप नाम रख रहे हैं उनके, ये गद्दार है, आप बताते कि हैरी किसको कहते हैं, अवाम को बताते सारा कि मैं हैरी उसको कहता था, गद्दार इस तरह बाजवा को कहता था, इसको इस तरह कहता था। सारी बात अवाम के सामने रखते, फिर अवाम खुद फैसला कर लेती क्या। अच्छा, उसमें आप ये थोड़ा सा इंक्लूड कर लेते कि देखें, मैंने तो अपने मुल्क के लिए बेहतरी सोची थी, लेकिन अल्फाज का चुनाव हो सकता है मेरे से नहीं सही हुआ हो, तो मुझे माफ़ किया जाए या सज़ा दे दी जाए। अगर मैं गलती पे हूँ, सज़ा दे, लेकिन जो मेरे साथी हैं, जो लड़कियाँ, औरतें और बंद हैं, उनको मेहरबानी करके रिलीज़ कर दिया जाए, क्योंकि वो मेरे कहने पे उन्होंने नैरेटिव बनाया। देखिए, उनका तो कोई कसूर नहीं था ना। अब इसका जो भांजा है ना इमरान खान का, उसने जो पैंट, यानी इंतहाई थर्ड क्लास हरकत थी। पैंट अगर आप दिखा रहे हैं, इससे आपका क्या बनना? आप ही की हो गई हालत खराब। आप देखें ना, पड़ा है जेल के अंदर, हालाँकि अच्छा खासा वो किया हुआ है, लॉयर है वो। लेकिन अपनी बेवकूफ़ियों से। तो बेवकूफ़ियों का जो सरगना है ना, मेन हेड जो है ना, वो इमरान खान है। उसको समझ में नहीं आती, सही बात है कि उसका दिमाग चलता ही नहीं है, एक तो पठान भी है। माफ़ी चाहता हूँ पठानों के लिए। जैसे मरवत है ना, मुरवत, उसको कोई लिहाज़ नहीं है, पैंट मारो उस साले को, हर एक को बस यही है, मुक्का तान के। अकल से यार, अखलाक से अगर आप प्यार से बात करेंगे ना, आर्मी वाले क्या, कोई भी हो, वो आपके कहेगा सर कोई बात नहीं, इसमें कौन सी बात है। भाई अगर आपने कह रहे थे कि भाई मैं तो अवाम के लिए अच्छा ही चाहता था कि आर्मी इंटरफेयर नहीं करे। अच्छा, एक बात और भी है जहां मुझे ये पॉइंट समझ में आया, तो जो अक्लमंद लोग होते हैं ना, ये नवाज शरीफ के अंदर भी नहीं कैपेबिलिटी, और इमरान खान में तो बिल्कुल भी नहीं है, कि भाई अगर तुमने कोई प्रोग्राम है, लाना है, प्लान करना है, तो आप दो तिहाई अक्सर की कोशिश करें, पहले इलेक्शन की तैयारी करें। अगर इलेक्शन में 2 तिहाई बताया थोड़ी जाता है प्लान कि भाई हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। 2 तिहाई अक्सरियत आ जाए, आप जिस तरह चाहे पॉलिसी चेंज कर दें, कोई मसला नहीं है। अब इसमें मैं फिर वही कहूँगा, आप कहेंगे ज़रदारी की क्यों तारीफ़ करता है? मैच्योर्ड आदमी है, वो नहीं बातें करता इस तरह। एक दफ़ा कर ली थी, बचपना था स्टार्ट के अंदर, कि हम वो ईंट से ईंट टकरा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन उसके बाद से वो नहीं, वो अक्लमंद आदमी है, चुप कर गया। भाई आपके पास इख्तियार हो तो आप सब कुछ कर सकते हैं, अगर इख्तियार नहीं होगा तो आपको फांसी पे लगा देंगे वो। अब आपकी माफ़ी नहीं हो सकती, इसलिए कि आप जितना आप रुख मोड़ देते हैं फ़ौरन। असल जो रूट काज़ है ना, उसको आप सामने रखें कि भाई मैंने इस तरीके से, मेरा मकसद ये था, सारी चीज़ें अवाम के सामने पेश की जाए। ये तो अवाम का भी वो है कि भाई डर्टी हैरी किसे कहते थे आप बताएँ मुझे? कौन था डर्टी हैरी? और दूसरे जनरलों के जो नाम रखते थे वो, तो कि गद्दार के नाम 2 थे, उनके नाम बताएँ कौन है गद्दार? ताकि लोगों को पता चले कि भाई गद्दार कौन है, और ये सही है, सच्चा है या नहीं है सच्चा। लेकिन फिर मैं वही कहता हूँ कि अपनी मुसीबत फँसाने, अपनी जान मुसीबत में फँसाने, और चलो अपनी जान तो तुम अब किसी काम के वैसे भी नहीं हो। 70 साल के बाद तो वैसे ही आदमी अपनी ज़िंदगी पूरी करता है। मैं ये नहीं कह रहा कि खुदा ना करे उसकी ज़िंदगी पूरी हो जाए, अल्लाह उसको 100 साल की ज़िंदगी दे। लेकिन मेरा कहने का मकसद ये है कि उन बच्चियों को, जो छोटे-छोटे जिनके बच्चे हैं, उनको आपने मिसगाइड किया और उनको जेल के अंदर घुसवाया जिसे कहते हैं। भाई आप अपने ऊपर सर ले लेते, अपने ऊपर ले लेते कि सर टोटल अवाम के सामने बाकायदा इस तरह आप रोज़ाना खिताब कर रहे थे ना, रोज़ाना खिताब कर रहे झंडे के साथ, हालाँकि असूलन झंडे के साथ आप कर नहीं सकते।
لیکن آپ ساری بات بتاتے کہ بھائی دیکھیں یہ میں کہہ رہا تھا اگر میری غلط بات ہے تو بالکل مجھے سزا دے دو، لیکن میرا مقصد غلط نہیں تھا، میرا مقصد صحیح تھا کہ آرمی کو انٹرفر نہیں کرنا چاہیے سول کے میٹرز میں، یہ بات ان کی بالکل صحیح تھی۔ تو بولو تو صحیح، اپنے منہ سے تو بولو، پابندی کیا زبان پہ کیا ہے؟ کس نے پابندی لگائی ہے تمہیں؟ بولتا ہی نہیں ہے، جب نہیں بولے گا تو پھر چڑھ جائے گا سولی پر سیدھا سیدھا، اس کے اندر کوئی رحم تو ہو ہی نہیں سکتا نا۔ اور کم از کم یہ کہتا کہ ساری ذمہ داری میری ہے، لیکن پہلے میرے جتنے بھی جو ٹیم کے ممبرس ہیں یا وہ ہیں ان کو آپ مہربانی کر کے چھوڑ دیں، کیونکہ میری پالیسی تھی وہ، خدا نہ کرے پھنس نہیں جاتے آپ یہ ڈر گئے کہ یار مجھے پھنسا دیں گے، نہیں آپ ایکسپٹ کرتے تو آپ ہیرو بن جاتے۔ یقین مانیں آپ کے اندر لیڈرشپ صلاحیت کوالٹیز نہیں ہے، یقین مانیں آپ کے اندر ہے ہی نہیں، کیونکہ آپ ایک تو دوسرے چینل سے آئے، آرمی کو خوش کر کے ان کے پاؤں دبا کے آپ آئے، آپ کا پتہ ہے ساروں کو یہ کیا کوئی کیا کیا ہے۔ اگر آپ اپنی محنت سے آتے نا تو پھر پتہ چلتا کہ ہاں یار یہ لیڈر ہے، لیڈرشپ کی صلاحیت نہیں ہے۔ آپ جب پرابلمس ہوتے ہیں نا تو آپ اس کو ٹیگل صحیح طریقے سے نہیں کر پاتے، یہ آپ کے اندر ڈرا بیک ہے۔ اب آپ کے یعنی مطلب منتشر ہیں سارے سارے لوگ، کسی کی سمجھ میں نہیں آتا۔ اب وہ جو ہے جو وکیل ہے مربت جس نے مارا سب کو، تو اس کو آپ کا ایک بیان نہیں میں نے دیکھا کہ بھائی چلو جیل سے ہی تم دے دیتے، بھائی اس کو کہتے بھائی ہمارا آدمی نہیں ہے یہ، کچھ تو لگا آپ اس طریقے سے لے کے جا رہے تھے بلکہ لے کے جا رہے ہیں کہ آرمی ہماری دشمن ہے اور وہ ہمیں منع کرتی ہے کہ اگر آرمی کی ہاں میں ہاں ملائیں تو ہمارے بندے معاف ہو جاتے ہیں۔ تو بھائی ان سے ہاں میں ہاں نہیں ملا رہے، وہ صرف اتنی سی کہہ رہے ہیں کہ بھائی تم ان سرگرمیوں میں حصہ نہیں لو تو تمہیں کچھ نہیں کہیں گے، تو اس میں کون سی بری بات ہے؟ بھائی یہ تم خود کہہ دو، اپنے منہ سے کہہ دو کہ بھائی ہم اس سرگرمی میں نہیں، میں ماسٹر مائنڈ ہوں، میں نہیں سوری عمران خان ماسٹر مائنڈ کہیں مجھے ہی پکڑ لیں، تو ماسٹر مائنڈ وہ ہے، تو بھائی سوری میرے سے یہ غلطی ہوئی ہے، میں غلطی تو ہر انسان سے ہوتی ہے، اگر آپ مانیں گے نا آپ بڑے لیڈر بن جائیں گے، ابھی آپ بہت چھوٹے لیڈر ہیں، آپ کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اور اب اللہ سے اپنی جان بچانے کی ریکویسٹ کریں، کیونکہ پھندا فٹ ہو چکا ہے، ناپ ہو چکا ہے، اور جناب والی اس کی جو رسے پہ جو وہ لگایا تیل لگایا جاتا ہے نا، وہ تیل لگانا شروع کر دیا اس نے، جو پھانسی دینے والا ہوتا ہے نا، تو اس نے تیل لگانا شروع کر دیا ہے۔ آپ کو صدام حسین تھوڑی بن سکتے ہیں، وہ کریکٹر کا دیکھا نا، وہ بھی تو اس نے اپنے منہ پہ وہ نہیں ڈالا تھا کپڑا، ایسے سے ہوتے ہیں جو کہ دلیر لوگ ہوتے ہیں نا، وہی جیا کرتے ہیں لیڈرشپ۔ اگر آپ کے اندر اتنی وہ نہیں نا، جس طریقے سے یہ آپ کا رویا نا، یہ کون تھا صداقت، تو آپ بھی رو رہے ہیں، آنسو آپ کے نظر نہیں آ رہے لیکن رو آپ بھی رہے ہیں، تو ایسے لوگ اس میں آنا نہیں چاہیے، اس کے اندر پالیٹکس کے اندر۔ بہرحال آپ کی مرضی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ بھی رحم کرے، ہمارے ساتھ بھی رحم کرے، سب پاکستانیوں کے ساتھ رحم کرے، اللہ تعالیٰ اس بحران سے سب کو نکالے۔ تو میرا خیال ہے یہ کافی ہے آج کے لیے، اور بس باقی ریکویسٹ میری وہی ہے کہ ہمیں بھی پسند کیجیے ہمارے پروگرام کو، سوری ہمیں نہیں، ہمارے پروگرام کو پسند کیجیے، اور لائک کا بٹن ضرور دبا دیجیے، سبسکرائب بھی کیجیے تاکہ ہم اور اچھے اچھے پروگرام آپ کے لیے بنا کے دیں گے۔ خدا حافظ، خیال رکھیں۔